مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد یاسین ندوی داعی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مختصر وقت میں مدرسے کی کارگزاری سنائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کے اس پروگرام کے صدر محترم حضرت الاستاذ بانی و ناظم مدرسہ دعوت الحق حافظ محمد ساجد صاحب اشاعتی، مہمان مکرم مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب، مختلف مکاتب سے تشریف لائے نظماء و صدور حضرات اور مدرسہ دعوت الحق کے ابناء قدیم حفاظ اعظام، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا 100 بار شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا، اور اس کے بعد اس بات پر بھی شکریہ اللہ رب العزت کا ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اس ادارے سے وابستہ فرمایا، اور اس کے بعد اس ادارے کے بانی و ناظم حافظ محمد ساجد صاحب اشاعتی اور اس مدرسے کے اراکین اور اساتذہ اور تمام اسٹاف کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ کی شب و روز محنتوں کے سلسلے میں ہم اس قابل بنے. معزز سامعین، آج سے تقریباً 17 سالوں قبل مدرسہ دعوت الحق کے بانی حافظ محمد ساجد صاحب اشاعتی دامت برکاتہم نے اپنے چند مخلص رفقا کے ساتھ مل کر اسی مسجد نظیریہ رونق آباد میں حفظ کے 10-12 طلبہ کو لے کر مدرسے کی بنیاد رکھی. آج سے تقریباً 20-25 سال قبل شہر مالیگاؤں میں چند اداروں کو چھوڑ کر حفظ قرآن اور مکاتب کا اتنا اچھا انتظام نہیں ہوتا تھا جو آج دیکھنے کو ملتا ہے. پرانے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ صرف یسرنا القرآن اور قاعدہ بغدادی ختم کر کے طالب علم بغیر تجوید کے ناظرہ قرآن پڑھتا تھا، اور حفظ کی تعلیم کا بھی معقول نظام نہیں ہوتا تھا. طالب علم صرف سبق کسی استاد کو سن کر حفظ کی تکمیل کر لیتے تھے. اسی طرح شعبہ عالمیت کا حال بھی دیگرگون تھا. انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے مدرسہ دعوت الحق کے بانی و اراکین کا روز اول ہی سے یہ منشا تھا کہ اس ادارے سے ایک مضبوط نظام تعلیم اور ایک مرتب نظام تربیت کے ذریعے امت کو جدید حفاظ اعظام، ماہر اور پابند شرعیت علماء اکرام و مفتیان اعظام فراہم کیے جائیں. چنانچہ اپنے مقصد کے حصول اور اس میں کامیابی کے لیے مدرسے کے بانی و اراکین تن من دھن سے اپنی محنت میں لگ گئے، اور اس کے لیے ماہر، تجربہ کار، باصلاحیت اور محنتی اساتذہ کا انتخاب کیا جو الحمدللہ شب و روز محنت کر کے امت کے نونہالان کو ناظرہ قرآن، حفظ قرآن اور عالمیت کی تعلیم دینے میں ہمتاً مصروف ہے. انہی شب و روز کی محنتوں اور قربانیوں کا صلہ تھا کہ جو ننھا سا پودا بانی و اراکین نے 17 سال قبل لگایا تھا، الحمدللہ آج وہ ایک سرسبز اور تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا. معزز حضرات، جو ادارہ آج سے 17 سالوں قبل ایک معلم اور 10-12 طلبہ کے ذریعے شروع ہوا تھا، الحمدللہ آج اس ادارے میں کل 1942 طلبہ
اور 378 طالبات، یعنی کل 2333 طلبہ و طالبات دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور 54 معلمین اور 16 معلمات، اس طرح 70 افراد دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مدرسے میں صبح، دوپہر اور مغرب بعد کی 3 شفٹوں میں کل 100 کلاسیں اور 17 شاخیں جاری ہیں۔ مدرسے کا مرکز نظیریہ مسجد رونق آباد ہے، اور شہر بھر کے مختلف علاقوں میں مدرسے کی شاخیں جاری ہیں، جیسے مسجد نور الاسلام مسلم نگر، مدنی مسجد نیا پورہ، مسجد مرتضیٰ دلال موتی پورہ وغیرہ۔ مدرسے کا ماہانہ بجٹ 4 لاکھ روپے ہے، جو بچوں کی ماہانہ فیس اور مخیران کے عطیات کے تعاون سے پورا کیا جاتا ہے۔ مدرسے میں کل 3 شعبہ جات ہیں۔ نمبر 1 شعبہ دینیات، نمبر 2 شعبہ حفظ، نمبر 3 شعبہ عالمیت۔ شعبہ دینیات کا نصاب 3 سالہ ہے، جس میں 7 سال کی عمر کے طلبہ کو داخلہ دیا جاتا ہے، اور اس میں احسن القواعد، زیرو دینیات، نورانی قاعدہ، دینیات اول، پارہ عام، دینیات دوم، ناظرہ قرآن، دینیات سوم طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے۔ ناظرہ بالتجوید کی تکمیل کے بعد شعبہ حفظ میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ شعبہ حفظ میں داخلے کے لیے امیدوار کا قرآن شریف روانی و صحت سے پڑھنا ضروری ہے۔ حفظ کے طلبہ کو دینیات پڑھنا بھی لازمی ہوتا ہے، اور درجہ حفظ میں اسکول کے طلبہ کو چھٹی کے اوقات میں، چاہے وہ اتوار کی چھٹی ہو یا دیگر ششماہی و سالانہ چھٹیاں، دن بھر مدرسہ آنا لازمی رہتا ہے۔ اور شعبہ حفظ میں داخلے کے بعد ہمارے یہاں طلبہ کا روزانہ پابندی سے تجوید و قواعد کی باریکیوں کے ساتھ سبق پارہ اور دور سنا جاتا ہے، اور طلبہ کو صرف قرآن شریف رٹایا نہیں جاتا، بلکہ اس میں عبور حاصل کرنے کے لیے مشابہات وغیرہ بھی یاد کرائے جاتے ہیں۔ اور احسن القواعد، قرآنی قاعدہ، پارہ عام، ناظرہ و حفظ کے ہر پاروں پر امتحان ہوتا ہے، اور 40 سال حفظ کی تکمیل کے بعد طلبہ سے ایکسٹرا وقت لیا جاتا ہے، جس میں ان کی پختگی، ادائیگی، مشابہات اور تجوید کی باریکیوں پر مزید محنت کروائی جاتی ہے، تاکہ وہ جید اور پختہ حافظ قرآن بنے۔ اور حفظ کی تکمیل کے مجلس سے قبل ناظم مدرسہ حافظ محمد ساجد صاحب خود حفاظ طلبہ کا جائزہ لیتے ہیں، اور جائزے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر طالب علم سے 30 پاروں میں سے ہر ایک پارے سے ایک سوال کیا جاتا ہے۔ اگر طالب علم ان سارے سوالوں کے جوابات صحیح دے دیتا ہے اور معیار پر کھرا اترتا ہے، تبھی اس کو حفظ کی سند دی جاتی ہے اور تکمیل کی اجازت ہوتی ہے، ورنہ بصورت دیگر تکمیل کی اجازت نہیں ہوتی اور سند فراغت نہیں دی جاتی۔ شعبہ حفظ سے تکمیل کے بعد الحمدللہ مدرسے میں شعبہ عالمیت کا آغاز بھی ہو چکا ہے، جس کا مشاہدہ خود آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کیا اور اپنے کانوں سے سنا، جس میں عربی اول سے عربی چاروں تک فی الحال تعلیم ہے، اور انشاءاللہ دیوبند کے نصاب کے مطابق 7 سال تک عالمیت کی تعلیم دی جائے گی۔ اور جس طرح بچے کی تعلیم کی فکر کی جاتی ہے، اسی طرح اس کی تربیت کی بھی فکر کی جاتی ہے۔ تربیت کے لیے طلبہ کی نماز کی ڈائری بنی ہوتی ہے، جو سبق سے پہلے چیک کی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کی صورت میں سبق سنانے کی اجازت ہوتی ہے، ورنہ پہلے نماز قضا کرنی پڑتی ہے، پھر سبق ہوتا ہے۔ جب تک طالب علم اس ادارے میں پڑھتا ہے، تب تک شرعی لباس، سفید کرتا پیجامہ، سفید ٹوپی پہننا، ناخن چھوٹے رکھنا، بال چھوٹے رکھنا اس کے لیے لازمی شرط ہوتا ہے۔ اگر طالب علم ان شرائط پر عمل کرتا ہے تو اسے مدرسے میں پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، اور اگر طالب علم ان شرائط پر عمل پیرا نہیں ہوتا تو اس کا اخراج کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو مدرسے کی تعلیم و تربیت کا نظام تھا۔ اب اس نظام کو مزید مستحکم کرنے اور اس میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے مدرسے کے بانی و ناظم حافظ محمد ساجد صاحب اشاعتی نے ایک بجٹ الگ سے مختص کیا ہے، جس میں سے تنخواہ کے علاوہ اساتذہ اور طلبہ کی ماہانہ اور سالانہ دونوں طرح نقد انعامات کے ذریعے حوصلہ افزائی کرتے رہتے۔ احسن القواعد، نورانی قاعدہ، پارہ عام، ناظرہ قرآن کے ہر پارے کا امتحان دینے پر اس کے استاد کو ماہانہ 10 روپیہ فی طالب علم ہدیہ دیا جاتا ہے، اور حفظ کے بچوں کو ایک ماہ میں اسکول کے ساتھ 1.5 پارہ کرنے پر 25 روپیے بطور انعام، اور 2 پارے پر 50 روپیے اور 3 پارے پر 100 روپیے بطور انعام ہر مہینے دیے جاتے ہیں۔ یہ تو ماہانہ کارگزاری ہے۔ اور سالانہ جلسے میں جو بچے اسکول کے ساتھ 10 پارے 12 پارے حفظ کر لیتے ہیں، ان کو الگ سے انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور جن اساتذہ کو ایک طالب علم کے امتحان پر فی پارہ 10 روپیہ ماہانہ ملتا ہے، سالانہ پر 10 روپیہ فی طالب علم الگ سے ملتا ہے، جو ماہانہ 300، 400
اور سالانہ 3-4 ہزار روپے تک تنخواہ کے علاوہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح حفظ کی تکمیل کرنے والے ایک طالب علم پر اس کے استاد کو 1000 روپیہ دیا، اور مسابقے میں انعامات حاصل کرنے والے اور عالمیت کے اساتذہ کی الگ نقد و رقومات کے ذریعے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ طلبہ و اساتذہ پر انعامات کی بارش کی جاتی ہے تاکہ طلبہ کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور اساتذہ کے اندر مزید محنت کا حوصلہ اور جذبہ پیدا ہو۔ میں ان تمام باتوں پر خاص طور سے ناظم مدرسہ اور اراکین مدرسہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یوں ہی نہیں یہ برگ و ثمر لہلہائے ہیں، یوں ہی نہیں یہ برگ و ثمر لہلہائے ہیں، پیڑوں نے موسموں کے بہت دکھ اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مفتی یاسین ندوی داعی صاحب، جس مدرسے کی کارگزاری مختصر انداز میں پیش کی۔ میں اعجاز سر کو سے درخواست